یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ تمنا ہے دل کی دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور پھر انسان کے اندر اللہ پاک نے مختلف قسم کی صفات رکھی اور اللہ تبارک و تعالی نے اچھی صفات بھی انسان کے اندر رکھی اور بری صفات بھی انسان کے اندر رکھی. اچھی صفات کو اپنانے کا حکم دیا اور بری صفات سے بچنے کا حکم دیا. ان صفات میں سے ایک صفت جو انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھی ہے وہ محبت کی صفت ہے اور اس کے مقابلے میں نفرت والی صفت ہے. اب محبت کو اپنانا ہے اور نفرت سے بچنا ہے. محبت کا دوسرا نام دوستی ہے. اب یہ محبت پھر آگے دو قسم کی ہوتی ہے، جائز اور ناجائز، غلط اور صحیح. وہ محبت جو مطلوب ہے، چاہیے، پیدا کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، اور ایک وہ محبت جو نہیں ہونی چاہیے، اس محبت سے بھی بچنا چاہیے. جو محبت مطلوب ہے، جو دوستی مطلوب ہے، جو دوستی چاہیے، وہ ایسی دوستی ہوتی ہے جو وفادار دوستی ہو. جب سب چھوڑ جائیں، مشکل وقت ہو تو وہ نہ چھوڑے، ایسی دوستی یہ وفادار دوستی ہے اور یہ دوستی چاہیے، یہ دوستی مطلوب ہے. اس دوستی کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اس لیے ہر بندہ دوست بھی رکھتا ہے اور یہ بھی اس کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا دوست وفادار. بے وفا دوست کوئی بھی نہیں بناتا. اگر اس نے وفادار سمجھ کے دوست بنایا تھا اور اس نے کسی موڑ پر بے وفائی کی تو انتہا درجے کا دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے جس کو دوست بنایا، وفادار سمجھ کے بنایا، اس نے ہم سے بے وفائی کی، ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی. تو اس سے انسان کو انتہا درجے کا صدمہ ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ دوستی بھی مطلوب ہے اور مطلق دوستی مطلوب نہیں ہے، بلکہ وفادار دوستی مطلوب ہے. اور میں آپ کو پکی ٹھکی بات بتلا رہا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بتلا رہا، منبر رسول پر بیٹھ کے عرض کر رہا ہوں، جمعے کا دن ہے اس میں عرض کر رہا ہوں کہ وفادار دوستی صرف اور صرف 3 چیزوں، باقی کوئی دوستی وفادار نہیں. ایک، اللہ کے گھر کی دوستی، جس کو مسجد بھی کہہ سکتے ہیں، بیت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، کعبۃ اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ دوستی یہ مطلوب ہے، یہ دوستی یہ چاہیے اور یہ وفادار دوستی ہے. نمبر 2، کلام اللہ کی دوستی، اللہ کے کلام قرآن مجید کی دوستی، یہ وفادار دوستی. اور نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، اس کے نبی، محبت پیغمبر، اور اس کا پتہ چلتا ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو اپنانے سے۔ جو بندہ کھانا کھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھتا ہے، جو پانی پیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھتا ہے، جو بندہ اپنے بال بنواتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھتا ہے، جو بندہ اپنا لباس بنواتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھتا ہے، جو بندہ سوتے ہوئے بھی حضور کی سنت کا لحاظ رکھتا ہے، اٹھتے ہوئے بھی نبی کی سنت کا لحاظ رکھتا ہے، وضو کرتا ہے تو نبی کی سنت کا لحاظ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھتا ہے۔ تو جو بندہ خوشی میں بھی غمی میں بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھتا ہے، یہ نشانی ہے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے، حضور سے عقیدت اور مودت رکھتا ہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ تو یہ تین دوستیاں یاد رکھیے، یہ وفادار دوستی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد سے دوستی رکھتا ہے، بیت اللہ سے دوستی، یاد رکھیے ہر مسجد بیت اللہ ہے، پکی ٹھکی بات عرض کر رہا ہوں، کسی بھی گاؤں کی مسجد ہے، کسی بھی محلے کی مسجد ہے، کسی بھی ادارے کی مسجد ہے، جو شرعاً مسجد ہے، ہر مسجد بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ بیت اللہ کا معنی اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو بیت اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور ہر مسجد، یاد رکھیے، قیامت والے دن جب ہر چیز فنا ہوگی، کل من علیہا فان، جو زمین پہ ہے سب ختم، ہر چیز فنا ہو جائے گی، زمین بھی فنا، آسمان بھی فنا، سورج بھی فنا، چاند بھی فنا، لیکن فرمایا یہ مسجدیں فنا نہیں ہوں گی، یہ ساری کائنات کی مسجدیں اللہ ان کو چلا کر کے کعبۃ اللہ کے ساتھ ملا دے گا، اور کعبۃ اللہ کے ساتھ مل کر کے اس بیت اللہ کعبۃ اللہ کا حصہ بن کر کے یہ جنت کا حصہ بن جائے۔ کوئی مسجد بھی فنا نہیں ہوگی، کوئی مسجد بھی ختم نہیں ہوگی۔ اب جس وقت یہ مسجدیں جنت کا حصہ بن جائیں گی، اب ان کی دوستی کا حال دیکھیے کہ جو لوگ دنیا میں ان مسجدوں کو آباد کرتے تھے، ان مسجدوں میں سجدہ کرتے تھے، ان مسجدوں میں ذکر اللہ کرتے تھے، ان مسجدوں میں تلاوت کرتے تھے، ان مسجدوں میں آبادی کا خیال رکھتے تھے، ان مسجدوں پر مال خرچ کرتے تھے، ان مسجدوں پر وقت خرچ کرتے تھے، اپنی صلاحیتیں لگاتے تھے، یہ مسجدیں جب جنت کا حصہ بن جائیں گی تو پھر یہ اللہ سے درخواست کریں گی، یا اللہ جیسے تو نے ہمیں جنت میں بھیجا ہے، جنت کا حصہ بنایا ہے، تو جو لوگ ہمیں آباد کرتے تھے، جو لوگ ہم پر مال خرچ کرتے تھے، جو لوگ ہم میں سجدہ کرتے تھے، جو لوگ ہم میں ذکر اللہ کرتے تھے، جو لوگ ہم میں سجدے کرتے تھے، یا اللہ آج ہماری درخواست ہے ان کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں۔ اب بتائیے مسجد کی دوستی کام آئی کہ نہیں؟ اس نے وہاں بھی ہمیں بھولا نہیں، یہ وفادار ہے، یہ وفادار دوستی ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جب بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، منو من مٹی کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے، غسل بھی پیار سے دیا، نئے کپڑے کفن کے بھی پیار سے پہنائے، خوشبوئیں بھی پیار سے لگائیں، لیکن اس کے بعد منو من مٹی کے نیچے ڈال کے باپ بھی جا رہا ہے، بھائی بھی جا رہا ہے، رشتہ دار بھی جا رہے ہیں، بیٹا بھی جا رہا ہے، اولاد بھی جا رہی ہے، سارے اقربا دوست احباب وہ بھی جا رہے ہیں، آنسو بہاتے ہوئے جا رہے ہیں، ندامت کے ساتھ جا رہے ہیں، پریشانی کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن قبر میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ جا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت فرمایا جو ہی مردے کو دفن کرتے ہیں، ابھی منکر نکیر فرشتے جن کو اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جاؤ مردے سے، قبر میں دفن ہونے والے سے سوال کرو، من ربوں کا، ماں نبیوں کا، ماں دینوں کا، وہ ابھی نہیں آتے، سوال والے فرشتے ابھی نہیں آتے۔ حدیث پاک ہے، میرے نبی کا فرمان ہے،
اللہ کا قرآن پہلے قبر میں آ جاتا ہے اس بندے کے لیے جس نے دنیا میں قرآن سے دوستی لگائی تھی، جو دنیا میں قرآن کا دوست بنا ہوا تھا، جو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن سے محبت کرتا تھا، قرآن سے عشق کرتا تھا، قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، قرآن والے عقیدے بنائے تھے، قرآن والے اخلاق بنائے تھے، قرآن والے اعمال بنائے تھے، قرآن جن نے جس کو حرام کہا اس نے اس کو حرام سمجھا تھا، قرآن نے جس کو حلال کہا اس نے اس کو حلال سمجھا تھا، قرآن سے دوستی والا تھا، آج قبر میں گیا، بھائی نہیں کام آ رہا، باپ نہیں کام آ رہا، بیٹا نہیں کام آ رہا، برادری دار نہیں کام آ رہی، وہ دھن دولت جس پر ساری زندگی لگائی تھی آج کام نہیں آ رہی، وہ فیکٹری وہاں رہ گئی، وہ ادارے وہاں رہ گئے، وہ بلڈنگیں وہاں رہ گئیں، وہ مکانات وہاں رہ گئے، وہ گاڑیاں وہاں دنیا میں رہ گئیں، قبر میں کوئی نہیں ہے، ابھی منکر نکیر فرشتے نہیں آتے، اللہ کا کلام دوست کی شکل میں، پیاری شکل میں، مانوس شکل میں پہلے آ جاتا ہے، اور بخاری شریف کی روایت ہے، آ کر کے اس مردے کو کہتا ہے نم کا نومت الغروس، سکون سے سو جا، آرام سے سو جا، بے چین ہو کے سو جا، بے خوف ہو کے سو جا، اب تجھ پر کوئی خطرہ نہیں ہے، اب تو آرام کر، میں تیری چوکیداری کروں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے جس سے اگر دوستی لگا لی تو یہ دوست بڑا وفادار ہے، اس دوست کی دوستی وفادار ہے، اس دوست کی دوستی وہ ہے کہ جب خونی رشتے بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے، منو من مٹی کے نیچے چھوڑ کے جا رہے ہوں گے، باپ بھی جا رہا ہوگا، بیٹا بھی جا رہا ہوگا، بھائی بھی جا رہے ہوں گے، دنیا میں محبت کے دعویٰ کرنے والے دوست کہ ہم تیرے اوپر جان قربان کر دیں گے، آج وہ بھی چھوڑ کے جا رہے ہوں گے، لیکن خدا کا قرآن تیری میری قبر میں اگر ہم قرآن کے دوست ہیں، اگر ہم نے قرآن سے وفا کی ہے، اگر ہم نے قرآن سے محبت کی ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے سارے چھوڑ کے جا رہے ہوں گے، لیکن یہ اس مشکل گھڑی میں بھی قرآن ہمارا چوکیدار بن کے رہا۔ کیسا وفادار دوست ہے، وہ فرشتے آ جائیں گے، قرآن کھڑا ہے، وہ فرشتے آ گئے، وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہم نے اس سے سوالات کرنے ہیں، اس سے پوچھنا ہے تیرا رب کون ہے، اس سے پوچھنا ہے تیرا نبی کون ہے، اس سے پوچھنا ہے تیرا دین کیا ہے۔ یہ قرآن کہے گا نہیں نہیں نہیں، یہ دنیا میں اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک مجھے دیکھ نہیں لیتا تھا، جب تک میری تلاوت نہیں کر لیتا تھا، یہ دنیا میں میری وجہ سے جاگا تھا، آج یہ آرام کر کے سوئے گا اور میں اس کا چوکیدار بنا پہرے دار بنا کھڑا ہوں، وہ ان فرشتوں کو روک دے گا۔ اب اندازہ لگائیے یہ دوستی کام آئی کہ نہ آئی؟ اللہ کا قرآن ہے جو میں نے آیات پڑھی ہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قیامت کے دن ایک مشکل گھڑی ایسی آنے والی ہے جس میں نبی بھی نفسا نفسی کہہ رہے ہوں گے، ہر پیغمبر بھی کہہ رہا ہوگا اپنی امت کو میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہارے ساتھ نہیں مدد کر سکتا، مجھے اپنا پڑا ہے، مجھے اپنی فکر ہے، نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ اس وقت بھی اگر کوئی دوستی کام آئے گی، جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جب بھائی بھی کام نہیں آئے گا، باپ بھی کام نہیں آئے گا، ماں بھی کام نہیں آئے گی، بیوی بھی کام نہیں آئے گی، خاوند بھی کام نہیں آئے گا، صرف یہ نہیں کہ کام نہیں آئے گا، قرآن کہہ رہا ہے یفرو، بھاگ جائیں گے، فرار کر جائیں گے، دور بھاگیں گے۔ ایک نیکی کم ہو گئی بیٹے کی، سب کے پاس پھر رہا ہے، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا، بے وفا ہو گئے، باپ کی دوستی بھی گئی، بھائی کی دوستی بھی گئی، بہن کی دوستی بھی گئی، بیوی کی دوستی بھی گئی، خاوند کی دوستی بھی گئی۔ قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سارے رشتے قرآن نے گنوا دیے جن رشتوں پر ہم جان قربان کرتے ہیں، مال قربان کرتے ہیں، زندگی کی کمائی قربان کر دیتے ہیں۔ فرمایا قیامت کی ایک مشکل گھڑی ایسی آنے والی ہے جس میں باپ بھی بھاگ جائے گا، بیٹا بھی بھاگ جائے گا، اور بھائی بھی بھاگ جائے گا، خاوند بیوی بھی ایک دوسرے سے بھاگ جائیں گے، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس وقت بھی میرے نبی کام آئیں گے،
نبی کی دوستی، نبی کا عشق اس وقت بھی کام آئے گا جب خونی رشتے کام نہیں آئیں گے، سب بھاگ جائیں گے، فرار کر جائیں گے۔ اگر میں نے اس کے نبی کی وجہ سے، محبت پیغمبر کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری اور حضور کے عشق کی وجہ سے اپنی زندگی کو سنت کے لبادے میں اوڑھ لیا ہے، اگر سنتوں بھری زندگی میں نے بنا لی ہے، تو جب کوئی بھی نہیں کام آئے گا، سب پیٹھ دے کے بھاگ جائیں گے، اس وقت بھی میرے نبی فرمائیں گے یا رب امتی یا رب امت، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے، اے میرے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کوئی دوستی وفادار نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے کہ فلاں کی دوستی وفادار، فلاں بڑا وفادار، کوئی نہیں ہے۔ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے باپ بیٹا وفادار نہیں بنیں گے، بہن بھائی وفادار نہیں بنیں گے، میاں بیوی وفادار نہیں بنیں گے۔ وفادار یہی تین دوستی ہیں۔ اللہ کے گھر سے دوستی لگاؤ، اللہ کے قرآن سے دوستی لگاؤ اور اللہ کے نبی سے دوستی لگاؤ۔ ان میں سے ہر ایک ایسا وفادار ہے جب سب چھوڑ جائیں گے یہ پھر بھی تمہارے ساتھ میرے ساتھ وفا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق